وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم پھر چاہو تو ہمارے رسول کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے ہوشیار رہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور انہیں بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ایسی اولاد اور ایسی ازواج کے حق میں یہ احکامات آئے تھے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر پر تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کو ہدایت یہ دی گئی کہ ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو اور انہیں بخش دو۔ ان کے مطالبات تو نہ مانو، کیونکہ ان کے مطالبات تمہارے ایمان کے اگر منافی ہوں تو نہ مانو، ان سے ہوشیار رہو، لیکن ان سے درگزر کرتے رہو، کیونکہ رشتے تو نہیں توڑنے، ہو سکتا ہے تمہارے اسی حسن سلوک کے ساتھ ساتھ وہ دین میں جلدی داخل ہو جائیں۔ اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور انہیں بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اور اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، اور سنو اور اللہ کی اطاعت کرو اور مال خرچ کرو، یہ تمہارے جانوں کے لیے بہتر ہے۔ اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ اصل میں جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے لگتا ہے تو اس کا خود غرضی اور اس کا بخل اس کے آڑے آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، ابھی تو عید پڑی ہے، ابھی تو اتنے خرچے ہیں، کیسے پورا پڑے گا؟ خرچ کر دیا تو مہینہ کیسے گزرے گا؟ محتاج ہو جائیں گے۔ تو یہ شیطان انسان کو یہ وعید سناتا ہی رہتا ہے، لیکن ادھر سے جب انسان بے حیائی اور برائی کے کاموں میں خرچ کرے تو تب شیطان ساتھ ساتھ ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ اس کو تمہارے لیے کئی گنا بڑا کر دے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی
मुतल्लका फर्द को भी अता फरमाता है, वारिस भी वही है। तो वो अल्लाह की शान करीमी है कि अता भी खुद ही करता है और उसके बाद उसको कर्ज हसना करार देकर उसका मुआवजा भी अदा करता है। इस दुनिया में भी दुगना चुगना देता है और आखिरत में भी 700 गुना या इससे ज्यादा भी। अल्लाह ताला के जो वादे की कोई हद नहीं है। वो अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हारे गुना भी माफ कर देगा। सदका देने से न सिर्फ अल्लाह राजी होता है बल्कि इंसान के माल में इजाफा होता है और सबसे बढ़कर उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। लिहाजा अगर किसी से कोई गुनाह हो गया हो तो उसे चाहिए वो अल्लाह के रास्ते में सदका करे। सदका अल्लाह के गुस्से को भी ठंडा करता है, माल में इजाफा करता है और रद्दे बला होता है। वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह ताला तो बड़ी कदरदानी करने वाला और तहम्मुल वाला है। वो जानने वाला है गैब का और हाजिर का और जबरदस्त और हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी, जब तुम औरतों को तलाक दो तो उनको उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत को गिनते रहो। हम सूरह तलाक का आगाज कर रहे हैं। सूरह तलाक के बुनियादी मसाइल सूरह बकरा में हमने पढ़ लिए थे। वहां पे इकट्ठे 4 रकू आते हैं जिनमें तलाक के बुनियादी मसाइल अल्लाह ताला ने बयान कर दिए थे। यहाँ उनकी तकमील कर दी गई है। ए नबी, जब तुम औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के लिए तलाक दो और इद्दत को गिनते रहा करो और अल्लाह ताला से डरो जो तुम्हारा रब है। उनको इद्दत के दौरान उनके घरों से ना निकालो और वो खुद भी ना निकलें, हाँ अगर वो किसी वाज़े बेहयाई की मुर्तकिब हो जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी आमना बिनते गफ्फार को हैज की हालत में तलाक दे दी। हजरत उमर ने इस बात का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आपको इस बात पर गुस्सा आ गया। हजरत उमर से फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उमर को लिखो कि वो रुजू करे और अपनी बीवी को अपने पास रखे यहाँ तक कि वो पाक हो, फिर इसे हैज आए और उस हैज से पाक हो। अब अगर वो तलाक देना चाहता है तो उसको तब तलाक दे जब वो हैज से पाक हो चुकी हो और उसने ताल्लुक भी कायम ना किया हो। और यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अगर इंसान इस तरह सोच समझ के तलाक देगा तो आप ये देखिए तलाकों के मैं समझती हूँ 90% वाक़यात ही ना होंगे। उनको इद्दत के दौरान उनके घरों से ना निकालो। जब तलाक एक ऐसा लफ्ज है जो कि कहा तो आज जाता है लेकिन इसका नफाज 3 हैज के बाद होता है। तो इन 3 हैज के दौरान वो घर उनके घर हैं, वो भी तुम्हारी बीवियां हैं और ये घर उनके हैं, उन्हें उनके घरों से ना निकालो और वो खुद भी ना जाएं। हाँ अगर कोई वाज़े बेहियाई की मुर्तकिब हो जाएं, मिसाल के तौर पे वो औरत खुद ही घर से निकल जाती है या कोई ऐसा बड़ा मसला पैदा हो जाता है जिसके साथ उसका रहना मुमकिन नहीं, तो अलहदा बात है और ये अल्लाह की हदें हैं। और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए तो वो उसने अपनी जान पे जुल्म कर दिया। तो लिहाजा इद्दत के दौरान बीवी को अपने पास रखो, उसका खर्चा उठाओ, उसको रहाइश दो, वो तुम्हारी बीवी है और ये अल्लाह ने इसलिए हुक्म दिया कि घर इस तरह बस जाएं, दोबारा बस जाएं। कोई शख्स ये नहीं जानता, तू नहीं जानता शायद कि अल्लाह ताला इसके बाद मुआफ़कत की सूरत पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो उन्हें भले तरीके से रोक लो या उन्हें जुदा कर लो नेकी के साथ और 2 अदल वाले लोगों को गवाह मुकर्रर कर लो और गवाही को अल्लाह के लिए कायम करो। जब उनकी इद्दत गुजर जाए तो या तो उनसे सुलह कर लो, रजू कर लो और उन्हें बीवी के तौर पे दोबारा तुम्हारी सुलह हो गई, घर में रख लो। और अगर तुमने 3 हैज के बाद भी यही सोचा है कि इसके मेरा गुजारा नहीं हो सकता तो फिर उन्हें नेकी के साथ रुखसत कर दो, उन्हें उनके नेकी के साथ एहसान सलूक के साथ कुछ दे दिला कर भेज दो। और इसी बात की तुम्हें नसीहत की जाती है उस शख्स को जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है। इसका मतलब ये है कि जो ऐसा नहीं करता
تو پھر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو طلاق دینے کے معاملوں میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ طلاق دینے کا معاملہ ایسا ہے جس کے ساتھ خاصی تلخی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کا اگر ڈر ہو تو جس حد تک تلخی کم ہو سکتی ہے اس حد تک تلخی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ چیز صرف تقوی سے ہی ممکن ہے۔ اور تقوی کا ایک فائدہ اور بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نکلنے کا راستہ بنا دے گا، شاید کوئی اللہ نیا رشتہ جوڑ دے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دے جہاں سے انسان کو خیال بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں تمہاری عورتوں میں سے اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ اب ظاہر ہے جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت تو 3 حیض ہے، لیکن جو عورتیں انہیں مینو پاس آ گیا ہے، اب اس عمر سے گزر چکی ہیں، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ اپنا حمل وضع کر لیں۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو پھر جب بھی حمل وضع کریں گی تبھی ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ بیوہ بھی ہوں اور حاملہ بھی ہوں تو تب بھی جب وہ اپنا بچہ جن لیں گی ان کی عدت ختم ہو جائے گی، انہیں 4 ماہ اور 10 دن کی عدت جو ہے وہ نہیں گزارنی۔ اور وہ بھی جن کو ابھی حیض نہیں آیا، چھوٹی عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے انہیں حیض نہیں آیا، تو ان کی عدت بھی 3 ماہ ہی ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ تقوی کے اللہ تعالیٰ نے کتنے فائدے بتائے ہیں، سب سے ایک فائدہ تو یہ بتایا کہ جب انسان اللہ سے ڈر کر طلاق کے معاملات کو طے کرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نکلنے کا اچھا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے عطا فرما دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا۔ دوسری بات، تقوی رکھنے والے آدمی کا کام اللہ آسان فرما دیتے ہیں، اسی طرح تقوی رکھنے والے کی اللہ گناہ دور فرما دیتے ہیں، اور تقوی رکھنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ ان عورتوں کو عدت کے زمانہ میں وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، اور اپنی تحیثیت سے اور ان کو تکلیف نہ دو تاکہ تم ان پر تنگی کر دو، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں تو ان پر اپنا مال خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں، اور اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو۔ زمانہ حمل میں عورتوں پر خرچ کرنا، ان کے ڈاکٹرز کی فیس، ان کے کیسز کی فیس سب مرد کے ذمہ ہے، کیونکہ عورت اس کا بچہ جن رہی ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور آپس میں بھلے طریقے سے مشورہ کرو، اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی تاکہ خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنا اس کو دیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ اس آیت سے مندرجہ ذیل باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ عورت اپنے دودھ کی خود مالک ہے، وہ طلاق دینے والے خامن سے بھی ویسے ہی اجرت لے سکتی ہے جیسے دوسروں سے۔ قانونی طور پر بچہ باپ کا ہوتا ہے، اگر بچہ ماں کا ہوتا تو اجرت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اگر ماں بھی وہی اجرت مانگے جو دوسری عورتیں مانگتی ہیں تو ماں زیادہ حقدار ہے۔ اس کے علاوہ اگر ماں کسی وجہ سے دودھ پلانے سے معذوری کا اظہار کر دے تو باپ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا سکتا ہے۔ طلاق کے باوجود فریقین کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا ہی سوچنا چاہیے۔ باپ صرف ماں کو تنگ کرنے کے لیے یا اس کی نظروں سے بچہ غائب کرنے کے لیے کسی اور سے دودھ نہ پلوائے، نہ ہی ماں اتنا خرچ طلب کرے کہ باپ کسی اور دوسری عورت سے دودھ پلوانے پر مجبور ہو جائے۔ طلاق کا مطلب صرف یہ ہونا چاہیے
کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر اپنے مزاج کی اگر ان کا مزاج آپس میں موافق نہیں بیٹھتا، اور یہ بڑی عام چیز ہے، ایک عورت بڑی نیک ہوتی ہے، ایک مرد بڑا نیک ہوتا ہے، لیکن ان کا مزاج آپس میں سیٹ نہیں ہوتا، کسی اور کے گھر جا کے دونوں ہی بڑے خوش ہو جاتے، تو طلاق کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت اپنے مزاج کی نہ موافق ہونے کی وجہ سے اگر وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو وہ اچھے انداز میں علیحدہ ہو جائیں، نہ کہ اسے ہمیشہ کے لیے خاندانوں کے درمیان عداوت اور ناک کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی، تو انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام تو خسارہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ عقل والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، وہ رسول ہے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ واضح آیات ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا اچھا رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اور زمین میں سے بھی 7 زمینیں ان جیسی ہی بنائی۔ آج ہمیں 7 زمینوں کا علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل کو سائنس ہمیں یہ ایسی تحقیقات ہمارے سامنے لے آئے جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے کھل کر ہمارے ساتھ سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے ہم اس بات پر آج بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہی رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ تحریم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اے نبی، اللہ نے آپ کے لیے جو حلال کیا ہے آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت جہش کے ہاں ٹھہرے رہتے اور شہد پیا کرتے تھے۔ میں اور حفصہ نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس آپ تشریف لائیں وہ یوں کہے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مجھے آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کہا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت جہش کے ہاں شہد پیا ہے۔ اب میں قسم کھاتا ہوں آئندہ کبھی شہد نہ پیوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ازواج جو تھی وہ اس بات کی منتظر رہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کے پاس زیادہ دیر بیٹھے تو دوسری ازواج کا وقت تھوڑا سا کم ہو گیا، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ ترکیب سوچی کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سخت ناپسند تھی۔ نتیجہ وہی نکلا جو حضرت عائشہ اور حفصہ چاہتی تھیں۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ اے نبی، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ ایک حلال چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ ویسے بھی دیکھیے اگر اللہ کے رسول شہد کو حرام کر دیتے پوری امت کے لیے حرام ہو جاتا۔ آج ہم شہد کے جو فوائد حاصل کرتے ہیں ہم سب ان سے محروم ہو جاتے۔ تو اس سے ایک اصول اور بھی نکلا، اگر انسان کوئی ایسی قسم کھا لے جو کہ اپنے نتائج کے اعتبار سے غلط ہو تو انسان کو وہ قسم توڑ دینی چاہیے۔ ایسی قسم توڑنا فرض ہے اور اس کو قسم توڑنے کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلا دے یا کپڑے پہنا دے یا 3 روزے رکھ لے اور وہ کام کرے جو کام بہتر ہے، غلط کام کی قسم چھوڑ دے۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قسموں کو توڑنا فرض قرار دے دیا۔
اللہ تمہارا آقا ہے اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، اس بیوی نے وہ بات آگے کسی دوسری بیوی کو بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے نبی پر ظاہر کر دیا۔ اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو بتا دی اور کچھ نہ بتائی، اور جب نبی نے اسے بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی؟ انہوں نے کہا یہ مجھے جاننے والے خبردار اللہ نے خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات اپنی ایک بیوی سے کہی اور ان سے کہا کہ تم یہ میری بات کسی کو نہ بتانا۔ ان بیوی نے وہ یہ بات اگلی ایک بیوی اور کو بتا دی اور ان سے بھی کہہ دیا تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تمہارا راز تمہاری بیوی نے فاش کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے پوچھا تم نے میرا راز کیوں فاش کیا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جسے بتایا تھا بڑی تاکید کی تھی کہ تم نے نہیں بتانا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے، اور اگر تم نبی کے خلاف محاذ آرائی کرو گی تو اللہ اور جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں۔ یہ دونوں خواتین جو تھیں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز فاش کرنے کا اتنا دکھ لگا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ نے اسی بنیاد پر ایلا کر لیا تھا اپنی ازواج سے۔ کئی اور وجوہات بھی مل گئی تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اب اسی راز کے فاش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ازواج کو بڑی سخت تنبیہ کی، اور یہ تنبیہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ تنبیہ وحی خفی میں بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے قرآن میں رکھی کہ عورتوں کو یہ بتا دیا جائے کہ شوہروں کے اگر راز فاش کر دیے جائیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے ازواج کو طلاق کی دھمکی دے دی تھی۔ ہم عورتیں بڑے آرام سے یہ ساری کرتوتیں کرتی رہتی ہیں۔ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو تو بہتر، ورنہ تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف دونوں مل کر محاذ آرائی کرو گی تو اللہ تعالیٰ وہ اس کا ساتھی ہے، اپنے نبی کا ساتھی ہے، اور جبریل بھی اور تمام نیک مومن بھی اس کے ساتھی ہیں، اور فرشتے بھی اس کے بعد اس کے مددگار ہوں گے۔ تم اکیلی رہ جاؤ گی اور نبی کے ساتھ اللہ کے فرشتے جبریل تمام صالح مومن ہوں گے۔ شاید کہ اس کا رب تمہیں طلاق دے دے اور اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے جو کہ مسلمان ہوں، مومن ہوں، فرما بردار ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، شادی شدہ ہوں یا کمواریاں ہوں۔ اے لوگو ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس کے اوپر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو بڑے سخت دل ہیں، جو بڑے سخت مزاج ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے جو اللہ انہیں حکم دے گا، اور کریں گے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہے ہیں اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں کون آتا ہے؟ بیوی، بچے اور دوسرے گھر میں رہنے والے افراد، ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، انسانوں کی ڈیوٹی اس لیے نہیں لگائی تاکہ انہیں کہیں رحم نہ آ جائے۔ فرشتے اللہ جو حکم دیں گے عذاب دینے کا بے عین ہی اللہ کی فرما برداری کریں گے، اور ان کو بالکل بھی رحم نہ آئے گا، کیونکہ فرشتے انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج کے دن بہانے نہ بناؤ، تمہیں اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اے لوگوں ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، شاید کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہ کرے گا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ۔ توبۃ النصوح سے مراد سچی اور خالص توبہ ہے، ایسی توبہ جس کے بعد انسان دوبارہ اس گناہ کی جانب نہ لوٹے۔ ایسی گناہ کے لیے کچھ شرائط ہیں جو یہ ہیں، سب سے پہلے ندامت ہو اور اعتراف ہو
کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جیسے حضرت آدم نے اللہ کے حضور اعتراف کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انسان کو ندامت ہو اور اعتراف ہو کہ غلطی ہو گئی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے حضور بخشش مانگے اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے۔ نمبر 3، اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کی تلافی کرے، اس سے معاف کرا لے۔ اگر وہ مال سے تعلق رکھتا ہے تو مظلوم کو وہ مال ادا کرے۔ اگر وہ شخص مر چکا ہے تو اس کے ورثاء کو وہ مال ادا کرے۔ اگر وہ حق تلفی زبان سے تعلق رکھتی ہے جیسے غیبت یا چغلی وغیرہ تو اس شخص سے یا تو معافی حاصل کرے یا اس کے لیے مغفرت کرے۔ اور اگر وہ گناہ جو تھا اللہ کے حق سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کا حق ادا کرے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا کرے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اللہ مجھے زکوٰۃ ادا تو تب کرنی چاہیے تھی، اللہ اب میں نے ادا کی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ روزوں کی قضا دے، جو تلافی وہ کر سکتا ہے اسے حقوق العباد کے متعلق بھی تلافی کرنی چاہیے اور حقوق اللہ کے بارے میں بھی تلافی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ آئندہ پکا وعدہ کرے کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور مومنوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یہ سب لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، انہیں جنت کی جانب جانے کے لیے دائیں جانب اور سامنے کی طرف روشنی کی ضرورت ہوگی۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے اے رب ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجیے، ان پہ سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی۔ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے بیویاں تھیں، اور انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ دونوں ان کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئے۔ خیانت سے مراد کردار کی بد کرداری نہیں ہے، بلکہ خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اصل بات یہ ہے، عام عورتوں کا یہ کہنا ہوتا ہے ہمارے باپ نہیں مانتے، ہمارے شوہر نہیں مانتے، ہمارے بیٹے نہیں مانتے، ہمیں گھر سے اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں صحیح بات بتاؤں، یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ اصل چیز انسان کی اپنی نیت ہوتی ہے۔ انسان کی اگر اپنی نیت ہو تو وہ حضرت نوح جیسے اولو العزم نبی کی بیوی ہوتی ہے اور ان پر ایمان نہیں لاتی، اور حضرت لوط جیسے نبی کی بیوی ہوتی ہے اور ان پر ایمان نہیں لاتی۔ اسی لیے حضرت نوح کی بیوی کو بھی غرق کر دیا گیا اور حضرت لوط کی بیوی کو بھی اسی عذاب کا سامنا کرنا پڑا جو کہ ان کی قوم کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو وہ ان دونوں کو اللہ کے مقابلے میں نہ تو دنیا میں کچھ بچا سکے، جب دنیا میں نہیں بچا سکے تو آخرت میں کیسے بچائیں گے؟ اور ان سے کہہ دیا گیا تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی، جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی کرتوتوں سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں۔ فرعون اتنا ظالم و سفاک بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرا دیتا اور جس کو پھانسی کی سزا دیتا اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کیل ٹھنکوا کے تو یہ سزا بھی ساتھ ہی دیتا۔ تو اتنے ظالم اور جابر بادشاہ کی بیوی ہو کر حضرت آسیہ جب فرعون کی مخالفت انہوں نے کی، فرعون آپ کو پتا ہے غرق ہوا، جبکہ حضرت آسیہ پھر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں اس کے گھر میں رہتے ہوئے۔ تو لہذا عورت حقیقت میں ایک چٹان ہوتی ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ یہ سارے بہانے ہوتے ہیں، مجھے گھر سے اجازت نہیں ملتی اور مجھے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ عورت اپنی وہ جو نیت کی خرابی ہوتی ہے اس کو ان پردوں میں لپیٹ دیتی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی. انہوں نے دنیا میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی کرتوتوں اور ظالم قوم سے نجات دے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی پھر خوشخبری بھی دے دی. اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. اب اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی مثال دینے کے بعد ایک بچی کی مثال دی ہے، ایک چھوٹی عمر کی بچی جس کے پاس نہ والدین کی حفاظت ہے نہ خاندان کی حفاظت ہے. آپ کو پتا ہے حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بیت المقدس میں دے دیا تھا. اکیلی ایک بچی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے لیے معجزہ بنانا چاہتے ہیں اور اس میں اپنے حضرت جبریل نے اپنی روح پھونک دی. وہ اللہ کا حکم انہوں نے مان لیا اور مان کر اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ بتانا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ عورت اگر چاہے وہ ہاتھ چھوٹی سی بچی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی فرما برداری کر کے تمام دنیا سے ٹکر لے سکتی ہے. اصل بات انسان کی نیت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت عطا فرما دے. جب انسان نیت خالص کر لیتا ہے تو راستے کے پتھر آہستہ آہستہ ہٹتے چلے جاتے ہیں اور راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی. ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اپنے رب کی فرما برداروں میں سے تھی. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان